فرمایا ہے وہ اس قسم کے طلاق کی کثرت ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے چھوٹے بچوں کا احساس کرتے ہوئے وہ اس نیت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے کہ میں نکاح کروں گا اور پھر رات گزار کے صبح طلاق دے دوں گا، تو ایسی صورت جائز ہے اور وہ بھلائی کرنے کا ارادہ ہے۔ اور یہ بھلائی کرنے کا جو ارادہ ہے نا، اس آڈیو کو سننے کے بعد ہمارے بھائی ہیں ان کا کچھ اسی طرح کا مسئلہ ہوا تھا، اور ان کو بھلائی کی غرض سے ہی ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بھلائی کی غرض سے دوسری عورتوں کی لذت اور ان کا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے یہ علماء کرام جن کو سو کالڈ حلالہ کی جنہوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی بھلائی کا کام کرنے کے لیے دوسرے کی بیوی کے ساتھ سوتا ہے تو یہ جائز ہے۔ میں آپ کو ان بھائی کی کال میں نے ان سے اجازت لی کہ میں آپ سے بات کروں گا اور ماجرا کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے محترم بھائی، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کی گفتگو ریکارڈ کی جائے گی اور نشر کی جائے گی، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اگر آپ نام بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ میرا نام عرفان احمد۔ عرفان بھائی، بتائیے کن مراحل سے آپ گزرے ہیں اور کیا اس وقت آپ کا موقف ہے، اور آپ نور ٹی وی چینل نے آپ کی زندگی میں کیا اہم رول ادا کیا ہے؟ کچھ جو آپ ابھی آڈیو مجھے شیئر کی تھی آپ نے، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ بتائیے کن مراحل سے آپ گزر رہے ہیں؟ جی ہم نا پہلے رات کو ہماری نا یہ پہلے ہی نا رات کو ہماری ہوئی ہے، تو میں نے وہ غصہ اندر رکھا، پھر اس کے صبح ہوئی، اس کے والدین کے پاس لے کے گیا، میں نے ادھر بھی تل کلامی اور تل کلامی نے میں نے نا 3 الفاظ بول دیے بول کے، اور میں اپنے گھر مطلب کہ کام پہ چلا گیا جی۔ تب تک نا وہ ان کے گھر شور وغیرہ ڈل گیا، اور ان کے جو میکے والے تھے نا انہوں نے ہر جگہ پہ بات پھیلا دی۔ ٹھیک ہے، پھر 1-2 دن گزرے، بچوں کی طرف سے مسئلہ پیدا شروع ہو گیا، وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی پریشان ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے مفتی سے رابطہ کیا وہ انگلیوں سے، تو انہوں نے کہہ دیا جی نہیں جی یہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو پریشانی تھی، اس لیے میں بھی اپنے دوست ہے میرا ایک، اس کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے لا کے دیا جو آپ کو میں نے فتویٰ سینڈ کیا نا، یہ بالکل، اور میں نے اس پہ پھر تحقیق کی اور مجھے اس پہ کوئی دورائے نظر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے میں نے بیان سنے، اس پہ میں متفق ہوں اور یہ لے آیا اپنے گھر میں لے آیا۔ پر میری بیگم نا وہ اپنے میک اپ والوں کی طرف سے پریشان تھی۔ جی وہ نا اپنے میکے والوں کی طرف سے پریشان تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ان کے ساتھ سے ہم نہیں صحیح آئے۔ میں کہ اگر آپ متفق نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو میں پھر چھوڑ آتا ہوں۔ صحیح بات ہے نا؟ ہاں بالکل، آپ کو چھوڑ آتا ہوں، کہتی ہیں بس میں بچوں کو۔ جی بالکل۔ آپ کی اہلیہ کہاں ہیں؟ وہ سن رہی ہیں میری آواز کو؟ ہاں وہ بھی مطلب کہ 1 منٹ۔ تو یہ جو آپ کو جو حلالہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ 1 رات کے لیے حلالہ کروا لیجئے، ہاں جی، وہ نا حلالہ کی طرف جو میں مطلب کہ اس میں تو وہ حدیث کا نمبر بھی حوالہ نمبر بھی لکھا، اور میں حلالے کی طرف تو پہلے دن کون انسان ہے جو حلالے کی طرف جائے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مفتی صاحب سے میری کال پہ بات ہوئی 2-3 دن پہلے، 2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں نے ان کو لے کے آنا تھا نا، میری مفتی صاحب سے نا بات ہوئی، میں نے اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا، انہوں نے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ آپ اپنا مسلک بتائیں۔ میں کہ مسلک کو چھوڑیں، مسلک
تو میں تو آج تک بس یہی دیکھتا آیا ہوں، بس نماز پڑھی اور اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو. مسلک کی باتیں میری سمجھ میں ہے کہ مسلک چھوڑیں آپ، مسلک تو بعد میں بنے، پہلے یہ بتائیں اس میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے. صحیح بات. نہیں آپ اگر وہ غصے میں آگے مفتی صاحب انہوں نے کہا نہیں جی آپ اگر اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں تو آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. میں کہا چلے ٹھیک ہے جی، متفق نہیں تھا. پھر یہ حلالے کی طرف سے بھی موضوع سامنے آیا تو وہ نہ حلالے کو تو میں تو سرے سے نہیں نہ مانتا، میں ماننا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ایسے، یہ تو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے. تو بیگم سے بھی انہوں نے، ان کے گھر والوں نے بات کی، میکو والوں نے وہ بھی نہیں کی، میں اس بات کو نہیں برداشت کر سکتی. تو اس لیے وہ اب وہ ان کے میکے والے ہیں نا جو، وہ ایسے کوئی ایک دو ایسے افراد ہیں جو انہوں نے نا ایشو بنایا ہوا، جو ہم مجرم بنے ہیں، ہم ان کو بھیج کے مجرم بن گئے ہیں. تو اسی ذہنی ٹینشن میں تھے. اس لیے اب یہ بھی وہ جو میں نے کوئی مفتی صاحب نے آج بات کر رہے تھے تو میں نے وہ بھی آپ کو آڈیو سینڈ کی ہے. ہاں اسی آڈیو میں بھی یہی مطلب کہ حلالے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو آپ بتا بھی دو اگلے انسان کو، بتاؤ، ڈھونڈو کوئی انسان اس کے ساتھ ایک رات گزارے، صبح اٹھ کے چاہے طلاق دے دے. اچھا ایسا انسان ڈھونڈنے کی کوشش کری آپ نے؟ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیا ایسا انسان؟ میں پاگل ہوں. مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ ایسا انسان، دیکھو ہمارا جو مطلب کہ اسلام ہے اتنا تنگ نظر نہیں ہے. صحیح بات ہے، صحیح. اتنا مطلب کہ اسے تو ظلم کہا جاتا ہے نا. ہاں بالکل ظلم ہے، بالکل ظلم ہے، یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے. اور یہ ظلم اور زیادتی اصل میں عرفان بھائی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے بتایا نا آپ کو، یہ ایک مشغلہ بن گیا ہے ان بے غیرتوں کا، اور یہ دوسرے کی بہو بیٹی کے ذائقہ چکھنے کے لیے اسے چور دروازہ کھولتے ہیں ایک رات کے لیے، تاکہ یہ ایک رات اس کے ساتھ سو سکیں، ایک یا دو رات یا 3 رات، اور پھر اس سے مزہ لطف اندوز لینے کے بعد بیوی کے ساتھ، آپ کی بہن اور بچی کے ساتھ کھیل کر اپنی جو ان کی وہ ہے خواہشات وہ پوری کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے کسی کو پھنسانے کے چکر میں پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک رات کے لیے سو جاؤ تو آپ کو حلال کر دیا جائے گا. اور آپ کے ہمارے یہاں ملکوں میں تو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے دے کر بچیاں حلال بھی ہوتی ہیں ان بے غیرتوں سے. اللہ، جی ہاں جی ہاں، یہ صحیح حقیقت ہے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں، لیکن وہ مسلک کی بات کرنا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب آپ مسلک کی ان سے پوچھ رہے ہیں تو مسلک کا کیا لین دین. ہم سے جب کالر یہ کہتا ہے نا کہ میں سنی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ میں سنی ہوں، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے طلاق کے مسئلے میں ہی صرف بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں. لیکن اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو دین بنیادی طور پر، طلاق تو بعد میں ہوتی ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو فرائض اور حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر ہیں، ہمارے بندوں کے آپس میں حقوق ہم پر ہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے. تو ہم اس کو اگنور کر کے چونکہ ہم پھنس جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو حلالے کے چھری سے ذبح نہیں کروانا چاہتے، اس لیے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو راستہ ہے قرآن و سنت کا راستہ، یہ سب کے لیے ہے، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو. ہم تو بس آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ جب آپ نے اس راستے کو اختیار کیا ہے تو آپ کا طلاق کا مسئلہ حل ہو گیا ہے قرآن و سنت سے، آپ کی نماز بھی قرآن و سنت سے ہو، آپ کی زکوٰۃ بھی قرآن و سنت ہو، تمام دین کو قرآن و سنت پر ہم وہ کیجئے. آپ کی اہلیہ کا کیا تاثرات ہیں؟ وہ کیا اس فیصلے سے خوش ہیں جو اس وقت آپ لوگوں نے لیا ہے کہ ہم حلالہ نہیں کروائیں گے اور قرآن و سنت کو اپنائیں گے؟ جی میں اپنی مطلب کہ آپ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے، میری وائف نے بتایا ہے، کہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ہم اس مطلب کہ یہ جو مطلب کہ اسلام کا خراب کر رہے ہیں نا، ان سے بات کر کے یہ ویڈیو نشر کرنا چاہتے ہیں نا، کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اسلام ہے، دین ہے، دین میں کوئی ایسا مطلب کہ نہیں چیزیں ہیں جو آپ لا رہے ہیں.
जी इन्होंने मुझसे कहा है, वो सब इसके लिए तैयार हैं कि हाँ मैं हलाला नहीं चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपकी आपकी अहलिया कहाँ है? उनकी आवाज़ तो सुनवाएं, वो क्या कहती हैं? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से, और आपकी शौहर को आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है आपने। ऐसी ख़वातीन अगर फैसला लेना शुरू कर दें तो ये हलाले की दुकानें बंद हो जाएं। जी नहीं, हलाले में तो मैं क्योंकि शुरू दिन से ही ना इसमें नहीं करना चाह रही। अगर मैंने यही कहा है कि अगर मैंने जिंदगी बसर करनी है तो इन्हीं के साथ करनी है, इनके अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों में रह के करनी है। अगर नहीं तो फिर मैं हलाला वाला इस तरफ किसी तरफ नहीं आना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने देखिए आपको बचा लिया है। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ तलाक ही का मसला नहीं है, तलाक के अलावा भी पूरा दीन है। तो पूरे दीन को आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझना है। हमारे चैनल पर जो वीडियोस देखी हैं आपने, उनसे आपको राहत मिली या नहीं मिली? जी नहीं, मैं वो ना मुकम्मल तौर पे ना मुतफिक हूँ इस अमल का जो आपने कहा। मैं इस पर पूरी यकीन हूँ, अब पुरअमन हो गई हूँ। मुझे इसमें कोई नहीं मसला नहीं अब नजर आ रहा, क्योंकि मुझे ना अभी हो गया, अब हफ्ता ही होने वाला है। तो कोई मुझे कह रहा है हो गई है, कोई कहता नहीं। मेरा दिमाग इस वक्त बंद हो गया हुआ, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती कि मेरे लिए ये हलाल है कि हराम है। जो मुझे कह, अगर यहाँ पे सुनो अपने ससुराल में तो ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं तब मुझे ना थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और जब मैं सुन लेती हूँ ना कि नहीं ये ऐसे होता है, कि उधर अपने मैके की तरफ से सुनती हूँ कि नहीं ऐसे हो गया होगा, तुम नहीं रह सकती हो, इसके लिए ये जरूरी, फिर मेरा वो जो ज़हन फिर बदल जाता है। नहीं नहीं नहीं, फिर जहन न बदलें आप। ये कब का वाकया है? आपके शौहर ने जो तलाक दी थी आपको, जी ये कब हुआ था? आपके जो गुस्से में जो तलाक वलाक आपके यहाँ हुई है, ये जुम्मे वाले दिन, ये जो जुम्मा गुजरा है ना, अब तब हुआ ये मसला मेरे साथ। अच्छा देखिए, किसी भी जाविये से आप अपने शौहर पर हराम नहीं हुई हैं, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि ये गुस्से की हालत में थे, शदीद गुस्सा था जो उन्होंने बताया है, नंबर एक। हाँ, और वो गुस्से की कैफियत जब आदमी ऑल फॉल बकना शुरू कर देता है ना, तब उसकी इस तलाक को कबूल नहीं किया जाता। ला तलाक़ वला इताक़ फ़ी इग़लाक़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए, तब भी जुमे को तलाक दी है इन्होंने, और ये अब रुजू करना चाहते हैं, तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? जब आदमी को अल्लाह ताला ने 3 तलाक़ों का इख्तियार दिया है, और वो 3 तलाक़ें 3 मुख्तलिफ पीरियड्स में दी जाएंगी, तब दी जाएगी जब बीवी से मुबाशरत ना की हो, बीवी से हमबिस्तरी ना की हो, और बीवी हैज़ में ना हो। तो ऐसी सूरत में आपको जब इन्होंने तलाक दी है, आपके साथ मुबाशरत कब की थी इन्होंने? तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हुए थे। अच्छा, और उसके बाद आप हैज से नहीं हुई? मुझे समझ नहीं आई आपकी। औरत को अगर तलाक ऐसी पाकी की हालत में दी, क्या जब औरत हैज से होती है ना, हैज की हालत में तलाक नहीं होती जी। और हैज से पहले अगर मुबाशरत करके हम बिस्तरी करके तलाक दी जाए तब भी तलाक नहीं होती। तो आपकी जो तलाक है, किसी भी जाविये से इसको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है, अगर हम मजहबी तासुब से बालातर होकर बच्चों का मुस्तकबिल सोचें और कुरान और सुन्नत को इनको दें कि कुरान और सुन्नत में तुम्हारी ज़िंदगी में हल मौजूद है, कुरान और सुन्नत के अंदर। तो आपके लिए बहुत आसानी से है, न मुबाशरत करने के बाद तलाक नहीं होती, शदीद गुस्से की कैफियत में तलाक नहीं होती, और इसी तरीके से अगर तलाक हो भी जाए तब भी आपको एक तलाक दी है, रुजू कर सकते हैं। तो किसी भी जाविये से आप इनके ऊपर हराम नहीं हैं, और ये आप अपने जहन से गुमान निकाल दें कि आप इनके ऊपर हराम थी। कोई अगर ये कहता है कि आप ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, हराम कर रहे हो, उसको छोड़ दें,
وہ تو تبھی خوش ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ ایک دن کے لیے کسی کے ساتھ سو جاؤ، تو یہ تو حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جی بس یہ انہیں باتوں کو لے کے نا جو ہے نا کہ میرا ذہن ہے جو وہ مطمئن نہیں ہو رہا نا، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر یہ کہ جب آپ سے یہ باتیں ہوئی ہیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہم لوگ کر رہے ہیں، شیئر کیا ہے بات، تو آپ نے یہ کہا تب سے نا میرا دل جو ہے نا تھوڑا سا سکون میں آ گیا ہوا ہے کہ یہ الحمدللہ۔ واقعی میں حقیقت ہے کہ کیونکہ میں تو پہلے دن سے کہتے ہیں نا کہ اگر قبول کر لی جائے تو میں تو پہلے دن سے نہیں اس چیز پہ ایگری تھی نہیں، اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا میری پھر بھی ان کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بات کرنا بند نہیں کیا تھا۔ بہت اچھا کیا تھا آپ نے، بہت اچھا کیا تھا، بچ گئی ہیں آپ۔ جی بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اس طرح کے فتووں سے یہاں سعودی عرب کا جو علماء کا موقف ہے نا وہ گھروں کو برباد کرنے کا نہیں ہے، گھروں کو آباد کرنے کا ہے، اور اس میں عافیت ہے۔ جی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بھی ہے اس بارے میں کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ کریں، تاکہ سنی ہم لوگ سنی میرے میکے والے وہی تھے، انہی کے کہنے پہ مجھے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تم حرام ہو گئی ہو ہم نے نہیں بھیجنا تھا ایسے، تو میں ان کے ساتھ ایک کہتے ہیں نا کہ زبردستی، میں ان کے ساتھ ان کی طرف سے زبردستی آئی ہوئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، خیال رکھیں آپ یہ اپنا۔ کریں اس پہ کوئی بات کوئی چیلنج ان کو کریں کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ آپ سب غلط کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ کرے کہ یہ غلطی اس کی اصلاح لوگ کر لیں۔ دیکھیے یہ علماء کا موقف ہے، اور ان کے یہاں جو وہ مذہب کے ماننے والے ہیں نا احناف کے یہاں اس طرح کا موقف ہے ان کا، تو ان کو چیلنج کرنے کی بجائے اس کے کہ ہم لڑائی کا ماحول پیدا کریں کہ میں ان کو چیلنج کروں اور وہ مجھے چیلنج کریں، ایسے حل نہیں ہوگا۔ حل یہ ہوگا کہ جیسے آپ ہیں، آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا نا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی پوری دنیا بچ گئی ہے، آپ کی جو دنیا ہے نا وہ خوبصورت بن گئی ہے، آپ کی آخرت بھی سنور گئی ہے۔ تو ہم اگر انڈیویجول بیسس پر لوگوں کی اصلاح کریں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اور وہ فضا لڑائی جھگڑے والی چیلنج والی فضا سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس سے حالات بگڑتے ہیں۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے علماء کا موقف بھی یہی ہے کہ جب طلاق کی بات کی جائے تو میاں بیوی سے بات ہو، جیسے آپ دونوں سے بات ہو رہی ہے اور آپ دونوں صبح سے مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو دونوں سے بات کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ وہ طریقہ کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ادھر سے مفتی صاحب کہہ دیتے ہیں طلاق ہو گئی اور آپ جا کے حلالہ کرواؤ، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے چینل پر دو چیزیں بڑی زور دے کر کہتا ہوں میں کہ آپ مجھے کاؤنسلنگ سیشن کا موقع دیں، آپ صرف کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں، باقی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ سنجیدگی سے تفصیل سے سن کر آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو آپ کا گھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے برباد ہونے سے بچ گیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ مستقبل میں اپنے آپ کو اس لفظ کے استعمال سے دور رکھیں گے۔ یہ پریشانیوں کو پیدا کرتا ہے، اس لیے اس لفظ کو استعمال نہ کریں۔ کوئی پریشانی ہو جائے تو بڑوں سے مشورہ لے لیں کہ بھئی ہمیں اس کا حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن طلاق نہ دیں۔ بچے بھی ہیں نا آپ لوگوں کے، یا بچے نہیں ہیں؟ جی ہاں جی بچوں کے لیے تو یہ سارا مسئلہ ہاں تو پھر بچے ہوں یا نہ ہوں، بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، آپ سے رابطہ ہوا، اور بہت ہی شکریہ آپ نے ہمت دکھائی کہ ہماری آواز کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو حلالے سینٹر ہیں یہ بند ہوں اور سنیوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ دیکھیے سنی شیعہ جتنے بھی لوگ ہیں، یا حنفی دیوبندی بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ہیں تو یہ ان سب کو اگر قرآن و سنت میں حل مل جائے، ان کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے، تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہماری آواز ہر گھر میں پہنچے، تاکہ ہم ان کو ایک بار پھر ان کے گھروں میں خوشیاں بحال کر سکیں۔ بہت شکریہ بہن آپ کا۔ عرفان بھائی کو بھی شکریہ کہہ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
ٹھیک ہے جناب, اوکے جی, بہت شکریہ. میں انشاءاللہ اس کو نشر کر دوں گا, اور آپ کو چینل دیکھتے رہیں, چینل سے جڑے رہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, فرض, جتنی بھی عبادات ہیں وہ چینل سے ریگولر بیسس پر چینل دیکھا کریں, تاکہ دین کی معلومات آپ تک صحیح طور پر پہنچتی رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. یہ تھے, آپ نے سن لیا ہے یہ کپل, اور کاؤنسلنگ سیشن سے کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اطمینان سے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور انہوں نے بیچاروں نے صبح سے مجھ سے رابطہ کیا, اور وہ فتوے بھی بھیجے جو انہوں نے اپنے سنی اہل سنت, جن کو بریلوی کہتے ہیں, اور ہری پگڑی والے, ان سے لیے ہیں. لیکن ان کی ہمت اور جرت کو سلام. واقعی اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ہمارے چینل کو نظر بد سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سبب بنائے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.